بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ چنگیز خان کا پوتا قبلائی خان خدائے واحد پر یقین رکھتا تھا۔ بعد میں اس کی نسل نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس نے چین میں اپنی حکومت قائم کی اور آج بھی منگولیا سے چین تک اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہلاکو خان اس کا بھائی تھا جس نے مسلمانوں کو تحت دیکھ کیا۔ ایک بار اس کے بھتیجے ہلاکو خان کے بیٹے اباقا نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ اسے یہودیوں اور مجوسیوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ آپ کا اس بارے کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس حکم کی روشنی میں مسلمانوں کی قوم کا دنیا میں باقی رہنا اندیشے سے خالی نہیں ہے۔ قبلائی خان کو اپنے بھتیجے کا جب یہ پیغام ملا تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے مسلمان علماء کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا قرآن پاک میں ایسا کوئی حکم موجود ہے؟ یہ عام درجے کے علماء تھے، وہ قرآن کے لفظی ترجمے تک ان کا علم محدود تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں یہ حکم موجود ہے۔ یہ سن کر قبلائی خان بے حد برہم ہوا، اگر تمہارے قرآن مقدس میں یہ حکم ہے تو پھر تم اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم ہم کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ اس سوال پر مسلمان علماء نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم قوت نہیں رکھتے، جب قوت اور قدرت پائیں گے تو تم کو قتل کریں گے۔ مسلمان علماء کا یہ جواب سن کر بڑا برہم ہوا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، کیونکہ ہم قدرت رکھتے ہیں لہٰذا ہم کو چاہیے کہ تمہیں قتل کریں۔ یہ کہہ کر اس نے ان مسلمان علماء کو قتل کر دیا اور حکم جاری کیا کہ مسلمانوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ قبلائی خان کا یہ پیغام لشکر چنگیز نے سنا اور قتل عام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمان بڑے فکر مند، حیران اور پریشان ہوئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دو عالم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک مولانا بدر الدین تھے اور دوسرے مولانا حمید الدین سمرقندی تھے۔ اس شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان دو عالموں نے پوچھا، آپ نے مسلمانوں کے قتل عام کا حکم کیوں جاری کیا؟ قبلائی خان نے جواب دیا، تمہاری مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ جہاں مشرکوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو، اس بنا پر میں نے مسلمانوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ دونوں عالموں نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں وضاحت کر دوں، اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو مقتول علماء نے بیان کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب کے بت پرست جو مسلمانوں کے قتل پر ہمہ وقت آمادہ رہتے تھے، ان کی نسبت اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے ان کو قتل کرو، لیکن یہ حکم قبلائی خان کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ تم خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو اور اپنی فرامین کی پیشانی پر خدا کا نام ہمیشہ لکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی قبلائی خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ چونکا، بڑا خوش بھی ہوا اور اسی وقت حکم جاری کر دیا کہ میرا پہلا حکم جو مسلمانوں کے قتل کی نسبت جاری ہوا تھا، اسے فی الفور بند کر دیا جائے۔